اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 125 اور 126 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 127 اور 128 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ ترجمہ، اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ آیت نمبر 128۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تفسیر اور شان نزول۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث نہیں قرار دیتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ آپ نے ان کو اس آیت سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر حسن و مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر حسن و صورت نہ رکھتی اور ہوتی مالدار تو اس سے نکاح نہ کرتے، اور اس اندیشہ سے دوسرے کے نکاح میں بھی نہ دیتے کہ وہ مال میں حصہ دار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرمایا۔ میراث سے یتیم ان کے پورے حقوق ان کو دو، زیادتی تو اس طرح کہ اس سے علیحدہ رہے، کھانے پہننے کو نہ دے، یا کمی کرے، یا مارے، یا بد زبانی کرے، اور اعراض یہ کہ محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے یا کم کر دے، اور اس صلح کے لیے اپنے حقوق کا بار کم کرنے پر راضی ہو جائیں، اور زیادتی اور جدائی دونوں سے بہتر ہے ہر ایک کو اپنی راحت و آسائش چاہتا اور اپنے اوپر کچھ مشقت گوارا کر کے دوسرے کی آسائش کو ترجیح نہیں دیتا۔
اور باوجود نامرغوب ہونے کے اپنی موجودہ عورتوں پر صبر کرو اور برات حق کے صحبت ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور انہیں ایذا و رنج دینے سے اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتوں سے بچتے رہو اور صحبت و معاشرت میں نیک سلوک کرو اور یہ جانتے رہو کہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، وہ تمہیں تمہارے مال کی جزا دے گا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔